يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالكتاب والذكر الحكيم إنه تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی خالق کائنات، مالک ارض و سما اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زبا ہے جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور وہی ہے جس نے ہم بنی انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار، بے فائدے، بے مطلب کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر راہ مستقیم پر لانے کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے. انہی میں سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی رسول مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات اور حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کی نشانیوں کے متعلق کچھ عرض کروں گا. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا. اس آیت کریمہ میں حساب سے مراد یوم حساب ہے، یعنی قیامت کا دن جو قریب آتا جا رہا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی وہ لوگ بے خبر ہیں، حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یعنی انسان قیامت کی تیاریوں سے غافل اور دنیا کی زینتوں میں غم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اس قیامت کی ہولناکیوں کو دور سمجھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، حالانکہ ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتہ، کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے. فقد جاء اشراطها، یقیناً اس کی علامتیں اور نشانیاں تو آ چکی ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ جس طرح ایک انگلی دوسرے انگلی سے تھوڑی سی آگے، ٹھیک اسی طرح قیامت میرا ذرا سا بعد ہے. میرے پیارے بھائیو، قیامت کی نشانی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو چکی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے آج ان نشانیوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو آج ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں. آج کی اس موجودہ دور میں ہم اس نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہوگا. حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو مصیبتیں حجاج بن یوسف کے بعد لاحق ہوئے تھے ان کے بارے میں شکایت کی. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم صبر کرو، تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں تمہارے ہر آنے والا دن تمہارے اس دن سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ گزرے ہوئے وقت جو گزر گئے ہیں آنے والا وقت اس سے برا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اس کا کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حجاج بن یوسف کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا اچھا دور آیا تھا، لیکن حدیث اپنی جگہ برحق ہے۔ لہٰذا اگر مجموعی طور پر بھی دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی مسلمان آج کے اس دور کو بہتر کہتا ہوگا، ورنہ ہر شخص آج یہی کہتے ہیں کہ پہلا دور اچھا تھا، پہلا دور بہتر تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویشرب الخمر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی اور شراب پیا جائے گا۔ یہاں علم سے مراد سائنس، ٹیکنالوجی یا ریاضی کا علم نہیں ہے، یہاں علم سے مراد دینی علم ہے۔ قیامت کی یہ نشانی آج کے اس موجودہ وقت میں دیکھی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہر شخص اپنے گھر، محلے، قصبے اور ملک اور شہر کا اس بات کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے گھر، محلے، قصبے میں کتنے افراد ایسے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور کتنے دنیاوی علوم کے شائدہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو دینی تعلیم حاصل کرنے والے بہت ہیں، علماء کی کثرت ہے، دینی مدارس بہت ہیں، کیسے اتنی جلدی علم اٹھا لیا جائے گا؟ ٹھیک ایسے ہی بات ایک صحابی رسول زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس وقت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتنی جلدی علم اٹھا لیا جائے گا؟ جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے اولاد آگے اپنے اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زیاد، کیا تمہیں معلوم نہیں، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں جانا کرتا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں، لیکن ان میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے وہ کسی چیز پر بھی عمل نہیں کرتے۔ علم دین اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ علم دین پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ بے عملی بڑھ جائے گی۔ آج اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتے ہیں۔ مثلا شرک و بدعت، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے مسلمان علم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ فتنوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب کو لوگ حلال سمجھ لیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویشرب الخمر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی اور شراب پیا جائے گا۔ آج کے اس موجودہ دور میں، آج کے اس موجودہ وقت میں شراب کو بالکل عام حلال سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج پوری دنیا میں حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی شراب نوشی بالکل عام ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، لا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها۔ میرے امت کے لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے دکانوں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں شراب کا نام اور شکلیں بدل بدل کر سستی داموں میں بیچا جا رہا ہے، اور ہمارا یہ نوجوان جو قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ہمارا یہ نوجوان جو قوم کی طاقت ہوا کرتے ہیں، وہ انہیں استعمال کر کے اپنا روپیہ پیسہ اور اپنی جوانی اور صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یاد رہے یہ شراب حرام ہے، آپ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا۔
قیامت کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ حلال و حرام کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت میں ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کو بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، کہیں سے بھی مال آنی چاہیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عزیز دوستو، یاد رہے، حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتی، نہ عبادتیں قبول ہوتی ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی یاد، یہاں تک کہ حرام مال سے پرورش پانے والے اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر ہم حرام مال سے اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں وہ اولاد ہماری نافرمان ہوتے ہیں۔ اور آج اگر کسی کو شکوہ شکایت ہے تو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی ہے کہ ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتا، ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں سنتا۔ کیسے سنے گی آپ کی اولاد آپ کی باتیں جبکہ آپ کی اولاد کی پرورش آپ نے حرام مال سے کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار بنے، ہماری اولاد ہماری باتیں سنے، تو آپ حرام مال سے بچے، حرام مال سے بچے۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سود خوری بالکل عام ہو جائے گی۔ بین ید عیسیٰ یظہر الربا، قیامت قریب سود خوری غالب ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں سود خوری بھی بالکل عام ہو چکی ہے۔ آج نہ کوئی مسلمان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ اس کا کوئی انجام سوچتا ہے۔ پہلے اگر کوئی شخص سود کھاتا تھا، اگر وہ راستے سے گزرتا تو لوگ اس کو انگلیاں دکھا دکھا کر کہتے تھے، اس کو ذلیل کرتے تھے، ارے یہ شخص تو سود کھاتا ہے، یہ حرام مال کماتا ہے، یہ سود کھاتا ہے۔ لیکن آج بینکاری کی وجہ سے سود ایک اجتماعی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنا سارا کام سود کمپنی سے کرتے ہیں اور اپنے نفع والی رقم سے فخر کرتے ہیں، سماج میں وہ فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تکبر ایک چھوٹی سی لفظ ہے لیکن اس کا گناہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ تکبر، اس کی ابتدا تکبر بدبختی کی ابتدا ہے اور اس کی ابتدا ابلیس سے شروع ہوئی ہے۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ تکبر کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ عمر بن شعیب رحمہ اللہ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں اترا کر چلا کرتے ہیں، دنیا میں تکبر کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا رسوا کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑے مکوڑے کے جسم عطا کریں گے۔ اس کا سر تو آدمی کا ہوگا لیکن اس کا پورا جسم کیڑے مکوڑے جیسے ہوں گے، اس کا پورا جسم چیونٹیوں جیسا ہوگا، کیڑے مکوڑے چیونٹیاں بنا بنا کر اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کے وادی کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ وادی کیسی وادی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، وہ وادی ایسی وادی ہوگی جس میں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اس کا پیپ پلایا جائے گا۔ کس کو؟ متکبرین کو، تکبر کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو، دنیا میں اترا کر چلنے والے کو۔ میرے عزیز دوستو، تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، تکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ ہاں بھائی، کس بات پر اترانا، کس بات کی گھمنڈ، کس بات کی غرور؟ ہمارا تمہارا ہے کیا اپنا؟ اصل میں ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ اے انسان، تعجب ہے تجھ پر، نہ تیرا جسم اپنا، نہ تیری جان اپنی، نہ یہ جسم کے اعضاء تیرے اپنے، نہ یہ آنکھ جس سے تو دیکھتا وہ تیرا اپنا، نہ یہ کان جس سے تو سنتا وہ تیرا اپنا، نہ یہ منہ جس سے تو کھانا کھاتا ہے وہ تیرا اپنا، نہ یہ زبان جس سے تو بولتا ہے وہ تیرا اپنا۔ پھر تکبر کس بات کی؟ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، مال و دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، رزق کی فراوانی اللہ کی دی ہوئی ہے، پھر اکڑ کس بات کی؟ کس بات پر اترانا؟ اے انسان، جب تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو کس بات پر اترانا، کس بات کی گھمنڈ؟
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو بھی اس سے مجھ سے چھین کر اوڑھنے کی کوشش کرے گا ہم اسے اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، تکبر ایک چھوٹی سی لفظ ہے لیکن اس کا گناہ سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے سود کھانے والے کان کھول کر سن لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سود کا ایک درہم بھی آدمی اگر جان بوجھ کر اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا گناہ ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث کو سننے کے بعد شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو سود لینے دینے پر تیار ہوگا۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنا تعلق بالکل مذہب اسلام سے ختم کر چکا ہے، جو اپنا تعلق بالکل مذہب اسلام سے نہ رکھتا ہے، صرف اب نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد وہ سود لینے دینے پر تیار ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تظہر الفتن، یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویکثر الکذب، اور جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، جھوٹ زیادہ سے زیادہ بولا جائے گا۔ آج کے اس موجودہ دور میں جھوٹ اتنی عام ہو چکی ہے کہ بات بات پر لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ دکانداری کی کوئی بھی سامان اس وقت تک فروخت نہیں ہوتی کہ جب تک وہ جھوٹ نہ بولے، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا لوگوں کا معمول بن چکا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان جھوٹی گواہی دینے سے بھی نہیں ڈرتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے لوگوں پر لعنت کی ہے اور اسے جہنم میں لے جانے والی ایک چیز کہا ہے۔ اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتایا گیا ہے کہ جھوٹ ایک منافق کی نشانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، سال گزر جائے گا لگے گا کہ ابھی مہینہ گزرا ہے، مہینہ گزر جائے گا لگے گا کہ ابھی ہفتہ ہی گزرا ہے، ہفتہ گزر جائے گا لگے گا کہ ابھی ایک دن ہی گزرا ہے، ایک دن ایسے ہی چلا جائے گا لگے گا کہ ابھی ایک گھنٹہ ہی گزرا ہے، ایک گھنٹہ ایسے ہی گزر جائے گا لگے گا کہ ابھی ایک منٹ ہی گزرا ہے، اور ایک منٹ ایسے ہی گزر جائے گا لگے گا کہ ابھی چنگاری میں آگ لگی اور فوراً ختم ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب قیامت کی نشانی آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمانہ اتنا قریب آ جائے گا۔ پہلے کے لوگ اگر کسی کو پیغام پہنچانا رہتا تھا تو وہ مہینوں بھر 15-10 دن بھر انتظار کرتے تھے، لیکن آج ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں، آج کے دور میں ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں اپنے پیغام کو بڑے ہی آسانی سے 1 سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ حرام و حلال کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، وینقص العمل، اور عمل کم ہو جائیں گے، ویلقى الشح، اور بخیلی ڈال دی جائے گی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں میں بخیلی اور کنجوسی بالکل عام ہو جائے گا۔ اگر کسی کا رشتہ دار بیچارہ غریب مجبور لاچار ہے، اگر اس کا دوسرا رشتہ دار اگر اس کا مالدار ہیں، پھر بھی وہ غریب بیچارے پر 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ آج کے اس دور میں دیکھا جا رہا ہے، اگر کسی کا رشتہ دار بیچارہ غریب ہے، ہاسپٹل میں جان سے کھیل رہا ہوتا ہے، اور اس کا مالدار رشتہ دار اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس پر 1 پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بخیلی اسلام میں اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بخیلی سے بچو، کیونکہ بخیلی کے بنا پر تم سے پہلے کے لوگ ہلاک کر چکے ہیں۔
میرے عزیز دوستو، اسی لیے آپ بخیلی سے بچیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا رواج بالکل عام ہو جائے گا، جیسا کہ آج کے اس موجودہ دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ گانے بجانے کا رواج بالکل عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میرے امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، شراب اور ریشم اور گانے بجانے کے رواج کو بالکل عام سمجھ لیں گے۔ آج کے اس دور میں دیکھا جا رہا ہے، آج کوئی گھر اس لعنت سے پاک ہوگا، ورنہ ہر گھر، بازار، دکانوں، بستیوں، حتیٰ کہ ہر جگہ گانے بجانے کا رواج بالکل عام ہو چکا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ایک انسان، ایک شریف انسان کو گانا سے بچنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ اگر وہ گانے بجانے کی چیز کو اپنے گھر پر نہیں رکھتا تو اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ اسے زبردستی گانا سننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے آج کے دور کا حالت۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزرے ہوئے وقت سے جو وقت گزر گیا اور آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا۔ آج گانے بجانے کا رواج بالکل عام ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ گانا سے بچیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہیں جو جہنم کو بالکل واجب کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رشتہ توڑی جائے گی، بھائی بھائی میں تعلق نہیں ہوگا، پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، پڑوسی سے جھگڑا لڑائی کی جائے گی۔ آج بھائی بھائی سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا قاطع رشتہ توڑنے والا، یعنی جو شخص اپنے بھائی بھائی سے تعلق نہیں رکھتا، باپ بیٹے سے تعلق نہیں، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا قاطع رشتہ توڑنے والا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔